لیکن ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں پہلے سیگمنٹ میں پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے، پی ایم ایل این سے بھی بات کریں گے. فی الحال امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر ہیں، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور سیفرون جو وہ علاقے جو کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں ان کے وزیر بھی امیر مقام صاحب ہیں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب، آپ نے جوائن کیا. آپ کل اہم ملاقات میں بھی موجود تھے جہاں جس صوبے سے آپ بلانگ کرتے ہیں ادھر کے چیف منسٹر موجود نہیں تھے، لیکن آج جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی مجھے بتا دیجیے گا ہمارا سٹانس، کلیئر سٹانس امیر مقام صاحب جو ہم ادھر لے کر گئے ہیں اور جو ابھی ہمارا ہے. نہیں، مطلب ہے کہ ہماری تو ڈے ون سے وہی سٹانس ہے اور اس سٹانس پر ہم آج بھی قائم ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کی عوام کے ساتھ ہماری کوئی اس طرح بات آ جائے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب مجھے خود یاد ہے میں کالج میں پڑھتا تھا 80s میں پشاور میں، اور اس زمانے سے یہ افغان مہاجرین یہاں سے ان کا آنا شروع ہوا سوویت یونین کے ساتھ لڑائی میں، اور ابھی تک کتنے سال ہو گئے، 45 46 47 سال سے زیادہ سال ان کے یہاں ہو گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں رہے. مور دین 4 ملین لوگ وہیں سے آئے، اور یا پاکستانیوں نے ان کو اسی طرح دوسرا ہوم دیا، ان کو دوسرا گھر دیا. ہم نے کبھی یہ فیل ہی نہیں کیا. تو اگر ہم نے اتنا ان کے ساتھ کر دی ہے اور ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا، ہم اس لیے کہ ہم ہمسائے اور رہیں گے جب تک دنیا ہے. افغانستان اور پاکستان ہماری اپنے ساتھ، ان کے ساتھ مذہبی، اور پھر ہمارے کے پی اور بلوچستان کے لوگ کیونکہ وہی لسانی بھی ہر قسم ان کے ساتھ تعلقات ہے، اور ہم نے ان کا عملی مظاہرہ کیے بھی ہے کہ ہر مشکل میں افغانستان کا ساتھ دیا ہے. اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا کالج میں 80s سے لے کر وہی افغان مہاجرین کا آنا اور ان کی مور دین 4 ملین کی یا پاکستان میں رہنا، اور ہم نے ان کو ایک دوسرا ہوم، دوسرا گھر دیا، مہیا کیا. تو اگر ہمارے دل میں اس طرح بات تھی تو اس طرح دنیا کی کسی جگہ میں ممکن ہی نہیں ہے. ابھی ہمارے افغانستان سے ان کی جو روز بروز ان کی گورنمنٹ بھی چینج ہو رہے ہیں، پالیسیاں بھی تبدیل ہو رہی ہے، اور کئی عرصے سے یہ ہماری آج سے ڈیمانڈ نہیں ہے، کئی عرصے سے کہ جو لوگ یا دہشت گردی کرتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں اب افغانستان میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی ساری کارروائی یا وہی سے ہوتے ہیں، اور اب افغان کی سرزمین یا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ کتنی شہادتیں ہوئی روز بروز، ہمارے آرم فورسز کو اور قوم کو، دوسرے سیکیورٹی کے لوگوں کے ہو. تو ہماری ان سے مسلسل یہ ڈیمانڈ رہی ہے، آج پہلی دفعہ نہیں رہے یہ ہماری ان حالات میں بھی. دیکھو ہمارا ڈیفنس منسٹر بھی کئی دفعہ گیا. اچھا، ڈیفنس منسٹر کی کیونکہ آپ نے بات کی امیر مقام صاحب، ابھی مجھے یہ پتا چلا ہے کہ خواجہ آصف صاحب بڑے سبسٹینشل ٹھوس شواہد لے کر گئے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے ٹی ٹی پی آپ کے وہاں سے آپریٹ ہوتی ہے. اب میں نے یہ بھی سنا ہے آف دا ریکارڈ کہ جو افغان طالبان ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہمارے وہاں ٹی ٹی پی ہے، وہ مانتے ہیں کہ وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، پبلکلی نہیں مانتے لیکن آف دا ریکارڈ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو ہماری سو مجبوری ہے. وہ ہمیشہ مجبوری اپنی سامنے رکھ دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم ٹھوس شواہد رکھیں یا نہ رکھیں، اگر ان کی ول ہی نہیں ہے کسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں تو یہ جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہماری بھی مجبوری بن گئی ہے. ہم کیا کریں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنا وہی سے جو کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس پر خاموش تو نہیں رہ سکتے ہیں نا. تو اس کا فائدہ کس طرح؟ اگر ان کے خلاف نہیں کر سکتے تو پاکستان تو اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے، مزید برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کے جو بھی آ رہا ہے، میں اتنی بات نہیں کر سکتا ہوں کہ جو بھی حالات آ رہے تو اس کا نقصان افغانستان کی عوام کو ہوگا، ان کو بھگتنا ہوگا. تو افغانستان کی عوام کیوں دوسروں کا جنگ اپنے سر پر لے لے اور دوسرے لوگ یہاں آ کے اور اس کا قیمت افغانستان کی سائل اور عوام کو ادا کرنے پڑے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے، ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری مفاد میں نہیں، ہماری مفاد تو اپنی مفاد اپنی جگہ، یہ افغانستان کی عوام، افغانستان کی گورنمنٹ کی بھی مفاد میں نہیں ہے. اچھا، جو مفادات کی بات کر رہے ہیں امیر مقام صاحب، اس کے اندر ایک دو چیزیں ایسی میرے سامنے ڈیمانڈز آئی تھی کہ انہوں نے پہلے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک تو وہ اب ویزا کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کوئی افغان شہری پاکستان کے اندر نہیں رہے گا،
ویزا پہ آمد و رفت ہوگی جس طریقے سے سارے ممالک میں انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہوتی ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تزکیے کے اوپر جس طریقے سے پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا وہ آمد و رفت کرنے دی جائے. دوسرا پھر میں نے وہ افغان ٹریڈ کے اوپر بھی کہ کھلا آنے جانے دیا جائے, اس کے اوپر بھی کیا ان کی کوئی ڈیمانڈ تھی اس طرح کی؟ نہیں مطلب ہے ان کی کوئی اس طرح ڈیمانڈ ہمارے ساتھ ٹو بی ویری فرینک میں تو اس منسٹری کو دیکھ بھی رہا ہوں اور جو ریفیوجیز اور اس میں اور ہمارے ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتے ہیں, ان کا اس طرح اس میں کوئی بات یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے اور بالکل ہمارا رائٹ ہے, حق ہے کہ ہمارے لوگ واپس آ جائے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے لوگ ان کے ویزے بھی لیتے, ان کے لوگ ہمارے ویزے بھی لیتے, جو ہمارے یا ہمارے ساتھ یا اسٹوڈنٹس ہے یا دوسرے بزنس مین ہیں اور کوئی لوگ ہیں, تو اس پر ان کی بھی یہ رائے ہے کہ ان کو ویزے ملنے چاہیے. اور ویزے کے ذریعے یہ تو دنیا کی کسی ملک میں اس کے مثال ملتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں رہے اور اس ویزے کے بغیر رہے. تو ویزا تو ان کو ابھی لینا چاہیے, اس پر آنا چاہیے, مگر اس کی اس پر اتنی سیریس بات اور ہماری اس پر اتنی کوئی بڑی اختلافات نہیں ہے اس ایشو پر کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, وہ اس پر آئے نہیں. اختلافات ہمیں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ویزوں کا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا اس ٹائم سے. یہ آج کی بات نہیں ہے, کئی سالوں سے ہم فیس کر رہے کہ ہمارے یا اتنے ہوش بھی کر رہے اور وہی سے یہ فیس بھی کرے کہ اظہار بھی کرے گا, مگر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ صرف خواہش ہو سکتا ہے, اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ سچ اس طرح کوئی بات اس کو اپنا بھی پتہ ہے. اب کون سی خواہشات لے کر وہ آئے ہیں, ابھی تک کی کیا اپڈیٹ ہے امیر مقام صاحب؟ وہ جو دوحہ کے اندر بات چیت چل رہی ہے, ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا, ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ دوحہ پیس اگریمنٹ پہ. اس پر شارٹ کٹ بات کرنا چاہتا ہوں, اتنے لمبے تفصیل میں جانے. مطلب ہے یہ بدقسمتی ہے کہ یا پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا اور پھر ان کا فارن منسٹر جا کے اور انڈیا میں بیٹھ کر وہی جو باتیں کرتے ہیں اور جو اپنے کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ہم حیران ہیں, کہتے کہ سوویت یونین کو ہم نے شکست دی, فلاں دی فلاں کی. یار جو کچھ آپ نے دیا پاکستان کی وجہ سے دیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے, آپ کو سپورٹ کرتے رہے. آپ کی جو کامیابیاں ملی ہے ہر ایک چیز میں, اس کامیابی میں پاکستان کا بھرپور حصہ رہا. 40-50 لوگوں کو یہاں برداشت بھی کیا, یہاں رہے بھی, وہ یہاں سے آتے جاتے جو کچھ کیا. تو یہ ہماری بدقسمتی کہ چند چیزوں کے لیے میں زیادہ اس طرح بات کرنا میرا عادت نہیں ہے, مگر ایک لالچ کے لیے, تھوڑی لالچ اور اس کے لیے اپنے اسی طرح ساری زندگی کے دوست اور اس کو کمپرومائز کرنا, اس کی وجہ سے اس کے دشمن کے ساتھ ملنا, اس کے دشمن کے ساتھ بیٹھنا, وہی زبان ساری عمر کا دوست تو ہم نے بنایا نا امیر مقام صاحب, بولنا مناسب نہیں. امیر مقام صاحب ہم لوگوں کو تو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد سے ریکگنائز نہیں کیا, دوست تو ہم نے بنایا نا, ادھر کی طرف سے تو شروع سے دوستی نہیں تھی نا. باجوڑ کے اندر 1960-61 میں کیا ہوا تھا, یو ریمبر دیٹ؟ نہیں مطلب ہے کہ وہ جو بھی ہم نے تو اسی میں مجاز نہیں چاہتا, ہم نے تو ہر وقت ان کے ساتھ اچھا کیا, اچھا یہ مجھے بتا دیجیے گا, بس اپنا بھائی سمجھا, ویری کوئکلی امیر مقام صاحب بغیر کی مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے. ابھی شارٹ کٹ بات ہے کہ مزید ہم آگے افورڈ نہیں کر سکتے کہ افغانستان کی سرزمین یا پاکستان کے خلاف استعمال ہو اور ہم روز روز یہ لاشیں اٹھاتے رہے اور ہماری امن اور پیس کا یہ حال ہو جائے. یہ ہمارے لیے بھی مزید ناقابل برداشت ہے, سمپل بات ہے. امیر مقام صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا.